اتنا بڑا وقوع ہو گیا, آپ کو لگتا ہے کہ یہ صرف 150 کا معاملہ ہے؟ بس ہمیں تو یہی بتایا جا رہا کہ یہ 150 کا معاملہ ہے. اچھا, باقی نہ تو ہماری پہلے دشمنی ہے ادھر کہیں کسی کے ساتھ, نہ ہم نے کبھی کسی کے ساتھ جھگڑا کیا ہے. اللہ معافی دے, ہمارا پولیس میں بھی کوئی اثر کار نہیں کہ جہاں میں جانا پڑا ہو پہلے. اچھا, میں خود ملازم ہوں, محکمہ رینجر سے ریٹائر ہوا ہوں. آپ ریٹائر ہو گئے ہوئے ہیں؟ سرکاری ملازم تھے آپ؟ جی سرکاری ملازم تھا, لیکن آج تک میرے بچوں نے مجھے کسی قسم کا لامہ نہیں آنے دیا. کوئی بھی ہوتا نا کہ میرے جھگڑا کر کے آ گئے ہیں یا کوئی مسئلہ ہے, وہ آج تک اللہ کی مہربانی سے کسی بیٹے کی طرف سے بھی ایسی کوئی شکایت نہیں آئی؟ ایسی کوئی شکایت نہیں آئی. اچھا, ہاں جی. نہ ہی راجا کی طرف سے کبھی کوئی اس طرح کی کام کرنے والے بچے ہیں سارے آپ کے؟ سارے مطلب کہ اچھے بچے ہیں, اچھی تربیت دی تھی میں نے. تو وہ تھوڑا سا وہ راجہ جو تھا وہ بچپن سے بیمار ہونے کی حالت میں نا اس کے کمر سے پانی نکالا تھا ڈاکٹروں نے. ہاں جی. اچھا, تو ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اس سے وزنی کام نہیں ہوگا. اچھا, تو میں نے سوچا کہ چلو ساتھ ہی یہ پڑھتا رہے گا, ساتھ اس کو دردیوں کا کام سکھا دیتا ہوں. ہاں, تو چلو کل یہ آسانی سے کام کر لیں. تو اس کو دردیوں کا کام میں نے مطلب کہ ڈال دیا. وہ مطلب وہ محنت مزدوری والا کام نہیں کر سکتا تھا؟ ہاں جی, زیادہ سخت کام نہیں کر سکتا تھا وہ, اس لیے اس کو دردیوں کا کام میں نے سکھوایا تھا. تو وہ اللہ کی مہربانی سے اس نے تو 3-4 سال میں اس نے کام بھی سیکھ لیا. بچپن میں تقریباً اس وقت اس کی 8-9 سال عمر سے جب میں نے اس کو کام پہ رکھوایا تھا. اچھا, کہ چلو ساتھ پڑھتا رہے گا. 8ویں کا طالب علم تھا وہ, مطلب کہ 8ویں کلیئر کی اس نے, انڈر میٹرک کی اس نے, میٹرک نہیں کر سکا. تو اس کے بعد پھر اس نے تھوڑا سا دکان ڈالی. تو بعد مجھے کہنے لگا کہ ابو میرے میں نا ابھی خامی کافی, میں کپڑے صحیح نہیں سی سکتا. اچھا, تو اس لیے مجھے نا چند دنوں کے لیے نا میں باہر کہیں دوسرے استادوں سے کام کرنا چاہتا ہوں. اچھا, مزید سیکھنا چاہتا مزید سیکھنا چاہتا ہوں. اس کے بعد وہ اسلام آباد, اس کا ایک استاد تھا, اس نے اس کو اسلام آباد بھیج دیا ہے پنڈی میں. ادھر اس نے 5-6 ماہ کام کیا ہے. اس کے بعد پھر وہ ادھر لاہور میں آ گیا, کہتا میرا ادھر دل نہیں لگتا. آپ لوگوں سے دور جا کر نہیں دل لگا ہوگا؟ دل نہیں لگتا تھا. پھر وہ ادھر نزدیک یہ 25 نمبر سٹاپ آگے پیچھے جو بڑی بڑی فرموں میں ان میں کام کرتا رہا. اچھا, ابھی وہ اس تقریباً 1 سال وہ کینٹی والے ہیں, پتہ نہیں کون سے ہیں وہ جو مار روڈ پہ ہیں. اچھا, ہاں جی, ادھر سے وہ اس نے کام سیکھا. تو ابھی اس نے مطلب کہ نا چھوٹی روپیہ مشین وغیرہ خریدی تھی کہ ابھی میں اپنا کاروبار کرنا چاہتا ہوں. مطلب اتنے سال سیکھتا رہا. ہاں جی, اب اس کو لگا تھا کہ اب میں اس قابل ہو گیا ہوں کہ اب میں اپنا کام شروع کر سکتا ہوں. ہاں جی, ابھی ماشاءاللہ وہ کاریگر بہت اچھا بن گیا تھا, ڈیزائنر بنا تھا وہ. اچھا, یعنی اس کی خواہش تھی کہ میں مطلب کہ ڈیزائنر بننا چاہتا ہوں. تو ماشاءاللہ وہ اس نے ڈیزائنر کا کام سیکھ کر تو چھوٹی عید پہ اس نے مشین لی ہے, تو گھر ہی کام کرتا تھا. اچھا, تو وہ چھت پہ کام کرتا تھا. تو میں نے بھی ایک دن اس کو بولا کہ یار آپ کے دوست آتے ہیں, گھر میں بچی ہیں, تو دکان باہر لے لو. کیونکہ وہ دروازہ بند کرتا تو اوپر لے کے جاتا, اوپر پھر وہ لڑکے آتے. ظاہر ہے دکان ہے, لوگوں نے تو آنا ہے. ہاں جی, دکانداری ہے نا. تو اس نے پھر وہ بولا کہ ٹھیک ہے ابو, کوئی بڑی عید کے نا تھوڑے دن پہلے جو نا دکان میں لے لوں گا. اچھا, بڑی عید کے آنے سے پہلے تھوڑے دن وہ گیا ہے, وہ دکان اس نے لی. ویسے وہ چھوٹا موٹا کام جو مطلب کہ آ رہا تھا وہ گھر ہی کر رہا تھا. تو دکان لی ہے کرائے پہ. تو ساتھ ہی وہ گھر آیا, دکان لے کر صفائی وغیرہ کر کے وہ گھر آیا. تو گھر آ کر اس نے نہا کر کپڑے شپڑے تبدیل کیے. تو پہلے میں اس کو الیکٹریشین وغیرہ کا کام کر دیتا تھا. ابھی میرے پاؤں خراب ہونے کی وجہ سے میرے سے کھڑا نہیں ہوا تھا. اچھا, دکان پہ کام وغیرہ ہونا تھا؟ ہاں جی, وہ الیکٹرک کا بورڈ وغیرہ لگا رہا تھا. انہوں نے بولا کہ میں ابو آپ سے تو میرا یہ کام نہیں ہوگا, تو میں وہ الیکٹریشین سے کروا کے کام تو بعد میں سامان لے لوں. ٹھیک ہے. تو چلا گیا گھر سے. تقریباً 10-10:30 بجے, 10-10:15 بجے پتہ چلا کہ اس کا جھگڑا ہو گیا. یہ دکان پر پہلا دن تھا اس کا؟ ابھی وہ صفائی کی تھی, ابھی سامان, ابھی مطلب دکان شروع ہونی تھی. ہاں جی, دکان شروع ہونی تھی, شفٹ نہیں کی تھی. اچھا, ہاں جی, ابھی سامان رکھا ہے, بس شروع کرنا رکھا بھی نہیں, صفائی وغیرہ کروائی ہے. ہاں, صفائی کرائی ہے. تو وہ بورڈ وغیرہ لگانے تھے, بجلی کے بورڈ وغیرہ لگانے تھے. اچھا, ابھی پراپر کام ہی نہیں شروع ہوا دکان پر. ابھی تو وہ مطلب سوچ رہا ہوگا سیزن لگانا ہے, پیسہ کمانا ہے عید پر. اسی دن رات کو اس نے مطلب کہ نا وہ اپنے استادوں کو, دوستوں کو بولا تھا کہ میں نے آج دکان افتتاح. خوش ہوگا ظاہر ہے, اتنے سالوں کی محنت کے بعد اب پہلی بار دکان لینا. ہاں جی, تو اس نے دوستوں کو, استادوں کو, ساروں کو بتایا تھا کہ میں مطلب کہ دکان کو اوپن کرنا, تو آنا 12 بجے رات کا. آپ لوگوں کو بھی کہا ہوگا, گھر والوں کو بھی کہا ہوگا. تو وہ
12 बजे नहीं तो पहले ही उसकी डेथ हो गई। ये रात के 12 बजे बुलाया हुआ था सबको? हाँ, रात के 12 बजे। सबको रात के 12 बजे कहा था कि दुकान इफ्तिताह करना है मैंने, हाँ जी। उसके लिए तैयारियां कर रहा था? हाँ, जिसके लिए तैयारी कर रहा है, क्योंकि वो दो उस वक्त तो थोड़ा सीजन था ना, जितने भी लड़के जो दर्दी वगैरह थे ना वो थोड़े मसरूफ थे। ईद का सीजन, ईद का सीज़न शुरू हो गया था ना, तो उसने बोला कि सारे मसरूफ़ हैं, तो इसलिए वो उन्होंने कहा था कि रात 12 बजे का टाइम रख लो, तो जो भी काम करना फिर रात 12 बजे। वो 12 बजे नहीं तो पहले अल्लाह ताला ने उसको उठा लिया। हमारी अभी यही अपील है, दरख्वास्त है वज़ीर-ए-आज़म पंजाब से, हमारे सरकारी महकमाना से को, कि हमें इंसाफ दिया जाए कि हमारे साथ ज़्यादती हुई है। ये हम सोच भी नहीं सकते थे कि हमारे साथ भी ज़्यादती हुई या मेरे बच्चों के साथ ऐसे ज़्यादती होगी। इतने साल बच्चे ने मेहनत की, काम सीखा, हाँ जी, करता रहा कि अभी और सीखूंगा और सीखूंगा, और जब वक्त आया कि घर वालों के दिन बदलने हैं, अपने दिन बदलने हैं, तो तब जालिमों ने अपना जुल्म कर दिया। हाँ जी। शादी के बारे में क्या कहता था अपनी? शादी तो वो शुगर में वो मैंने एक दो बार हमने कहा था मियाँ बीवी ने भी चलो कोई रिश्ता देखते हैं तेरे लिए अभी। सबसे छोटी औलाद है ना, हाँ, ये आपकी, सबसे और छोटी सबसे थी। लाडला। तो शुगर वो करता रहता था हमारे साथ कि मुझे और कोई मसला नहीं है, मेरे बच्चों की तालीम जो है ना वो पीछे जा रही है, शुक्र में करता, लेट हो रही है बच्चों की तालीम लेट हो रही। मैं शादी तो नहीं करना चाहता, लेकिन मेरे बच्चों की तालीम। अच्छा, मतलब आप लोगों के साथ मजाक करता था हमारे साथ। तो वो शादी कहता था कि जब तक मेरा अपना कारोबार सही सेटल नहीं होगा उतनी देर तक नहीं। और वो तो अब होने जा रहा था? वो तो होने जा रहा था। वो लेकर काम उसने मुकम्मल सीख लिया था, मशीन वगैरह भी खरीदी है, हर चीज़ उसने खरीद कर। कैसी लड़की कहता था शादी कैसी लड़की के साथ करनी है? लड़की बस उसने ये कभी कोई नहीं ख्वाहिश का इजहार किया था? माओ से तो माओ से बेटे किया, गाड़ी तो लेते मेरे हैं। साथ उसने कभी ये नहीं कहा था कि उसने बोला जो आपकी पसंद होगी उससे करना है, लेकिन उसने कभी ये नहीं कि वो हमें वो शक भी नहीं था ना कोई चलो किसी को पसंद करता हाँ। वो भी चीज़ नहीं थी उसमें, क्योंकि उसको सिर्फ वो काम से लगन थी कि वो मैं मतलब कि ना अच्छा कारीगर बन। तो ये जिन लोगों ने मारा है उसको मनशियात फरोश है बता रहे हैं, इनके ऊपर पहले भी बहुत सारे पर्चे हैं, तो पुलिस इनके लिए कुछ नहीं करती है पहले से लेकर अब तक? पर्चे जो मनशियात के होते हैं ना, ये पहले इन्होंने भी एक झगड़ा किया था इधर दुबई चौक में। अच्छा, तो 8-9 माह ये लड़का जेल में रह कर आया है। यही लड़का जिसने मारा है अभी राजा को? ठीक है, जिसने वो चाकू मारा। हाँ। 2-3 इसने को मामू थोड़े से स्ट्रांग हैं, तो उन्होंने की वजह से ये ना उनके मामू छुड़वा लेते हैं? हाँ जी। अच्छा, इसकी वजह से थोड़ा ना वो करते हैं। कितनी उम्र है उस लड़के की? वो भी तकरीबन ये 18-19-20 साल के होंगे दोनों। 18-19 साल का लड़का इतना ना डर है कि वो चाकुओं के साथ वार कर देता है? हाँ जी। 18 से 19 साल का लड़का है, तो ये इतनी ना डर लड़की हैं कि ये इस तरह से किसी के ऊपर भी वार कर देते हैं, और वो इतनी उम्र में ये सब कुछ कर रहे हैं? जी बिल्कुल, उनकी तरबियत ही इस तरह के माहौल में की गई है। काफ़ी अरसे से वो मंशियात फरोश है, और उनके जो मामू हैं वो भी स्ट्रॉन्ग हैं। उन्हें उनकी तरबियत इस तरह के माहौल में की गई है कि वो न डर रहे हैं, लोगों पे जुल्म करना उनके साथ सिखाया गया है। उनके इलाके में जितने भी लोग हमारे जानने वाले मिले हैं वो सब यही बातें करते हैं कि ये गंदे तरीन लोग हैं, हर किसी के साथ छोटी छोटी बात पे झगड़ा कर लेते हैं। पिछले दिनों में जो जिसका जिक्र हो रहा है कि ये लोग जेल से छूट के आए थे, हाँ। तो वो तब इधर दुबई चौक में इन लोगों ने फिर काफ़ी बड़ा झगड़ा किया था। उस केस में ये 8, वो भी आगे से स्ट्रॉन्ग थे, तो 8-9 माह ये जेल काट के आए हैं। आके वो भी लड़ाई का ही केस था? लड़ाई का केस था। उसके बाद वहाँ से आने के बाद फिर मंशियात फरोश करना शुरू कर दी इन्होंने। तो कभी मंशियात फरोशों का ये सीन होता है कि उनका अड्डा और ठिकाना नहीं होता, कभी किसी चौक कभी किसी दोराहे पे खड़े होके। वो तो इनका खानदानी बिजनेस हुआ ना? ये नहीं जानते हम, ना ये कह सकते हैं कि खानदानी बिजनेस है, लेकिन ये जब से थोड़े से जवान हुए हैं तब से इन्हीं चक्रों में है, और इसीलिए इनमें एहसास नहीं है और ना ही कोई अच्छाई। इन लोगों ने ज़रा नहीं सोचा कि छोटी सी रंजिश पे किसी के ऊपर तशद्दुद किया जाए और किसी को कत्ल कर दिया जाए। कत्ल तो होने वाला हो गया, अब हमारे ऊपर क्या गुजर रही है, हम किस हाल में हैं, ये अल्लाह जानता है। तो इन लोगों को किसी इस बात का ज़रा भी ख्याल नहीं है कि इन लोगों ने हमारे साथ क्या जुल्म किया। राजा कितनी देर तक जिंदा रहा था जब राजा के ऊपर इस तरह से वार किया गया? कितनी देर उसके बाद वो जिंदा रहा है? अस्पताल जाने तक तो रहा होगा जिंदा, जाहिर है कोई तो बात की होगी उसने दोस्तों से जो भी
جی ہمارے پاس جو بھی معلومات ہے وہ وہاں پہ جو ارد گرد لوگ تھے اور خاص کر اس کا دوست اعظم تھا ان کے الفاظوں سے ہمارے پاس پہنچی ہے، کیونکہ ہم موقع واردات وقوع نہیں تھے۔ اعظم نے کیا بتایا؟ ہاں جی، ان لوگوں نے یہی بتایا ہے جو راجا نے، جس طرح آنٹی جی نے ذکر کیا کہ اپنی دکان کی صفائی کی اور دوبارہ جا کے کپڑے چینج کر کے نا والدہ کو بتا کے چلا گیا جی اب میں الیکٹریشین کا کام کرواتا ہوں، واپس آ کے میں دو تین مشینیاں درزیوں کی چھوٹا سا سامان ہوتا ہے اٹھا کے لے جائے گا، تو وہ وہاں پہ جا کے اپنا الیکٹریشین کا کام کروا رہا ہے۔ دوست نے ساتھ بولا کہ اس طرح میں کھانا کھا آتا ہوں تو یہ میری مشین کو ذرا سنبھال لو، کوئی آئے گا پیٹرول ڈال دینا۔ تو یہ کاکا نامی لڑکا آیا پہلے، تو اسی پہ پیٹرول ڈلوا کے پیسے نہ دینے پہ اس نے کہا جی میں اعظم کو جانتا ہوں، میں اس کو پیسے دے دوں گا۔ ہمارے لڑکے نے بولا یار اب میرے پاس امانت ہے، میں نے اسے حساب دینا، میں نے اسے بتانا ہے، وہ مجھے بولے گا کہ یار آپ نے کیوں کیا۔ فون پہ بات کرنا چاہیے، وہ نہ ہو سکی، اس وجہ سے نہ رنجش اور آپس میں بحث ہوئی، تکرار ہوئی، رنجش اس طرح بڑھ گئی کہ اس نے تشدد کرنا شروع کر دیا۔ ارد گرد دکانوں والوں نے جو جس طرح لوگ ہوتے ہیں چھڑوا دیتے ہیں، وہ بڑے تھے، بزرگ تھے، ان لوگوں نے اسے بھی سمجھایا کہ یار چل چھوٹی سی بات ہے، چل جا اللہ آپ کا بھلا کرے، کوئی بات نہیں جاؤ۔ پھر وہ واپس آ گیا اور گھر میں آ کے اس نے اپنے بھائی کو بتایا۔ آگے سے اس کا بھائی بھی اسی خاندان کا تھا، وہ بھی ظالم تھا، اس نے یہ نہیں بولا یار چل چھوٹا سا مسئلہ سولو ہو گیا چل خیر ہے، اس نے شاید اسے اور تاؤ دیا ہو، وہ خود ساتھ گیا ہے، پھر خنجر لے کے گیا ہے، ارادہ قتل پہ گئے ہیں۔ اسی لیے یہ پروفیشنل تھے نا کہ ایک ہی وار میں ایک جوان بچے کی جان لے گئے ہیں، یہ پروفیشنل کرمنل ہے، یہ عام بندے نہیں ہیں۔ یہ دکھایا جائے یا پردہ رکھا جائے یہ الگ بات ہے، یہ منشیات فروش ہیں اور یہ پروفیشنل کرمنل ہیں کہ اس کے ایک وار سے ہمارا جوان بچہ دنیا سے جا چکا ہے، یہ عام بندے نہیں ہیں۔ کوئی بات بتائی کہ جب راجا کو ہاسپٹل لے کر جا رہے تھے اس ٹائم پر ہوش میں تھا کہ راجا پہلے وار کے بعد ہی ختم ہو گیا تھا؟ بچے کو ہوش ہی نہیں آئی، کہتے تھے کہ وہ مطلب کہ نا گرا نیچے، اس کو اٹھایا تو مطلب کو اس نے کوئی بات نہیں کی، سانس اس کو چلتی تھی۔ تو یہ ہمارے ماشاءاللہ ہسپتال ہے یہ مانچسٹر سوسائٹی کے پاس، یہ تو مطلب کوئی مریض چلا تو اس کو ٹریٹمنٹ کرتے نہیں نا، یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آگے میو چلا جائے، جاتے مر جائے یا بچ جائے۔ انہوں کا کام ہے یہاں تھوڑی بہت ٹریٹمنٹ کریں، نزدیک ہونے کا مقصد، بنانے کا مقصد تو یہی ہے حکومت تھوڑا سا اسٹیبل کر دیں۔ تو